اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ موضوع گفتگو مستقل ہادیان دین اور ہماری ذمہ داریاں ہے، اور اسی پہ مستقل گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کی یہ مصیبت المناک، مصیبت ناک اور یہ عظیم تاریخ کہ جو ہمارے انڈیا پاکستان میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ، بالکل ایسے کہ جیسے محرم کی آمد ہو گئی ہو، اس طرح یہ تاریخ منائی جاتی ہے۔ مصیبتوں کے دن حسین ابن علی کے آج ہی کی رات سے شروع ہو گئے ہیں، اور انسان کا سب سے بڑا مصیبت کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب اس انسان کو اس کے وطن میں رہنے نہ دیا جائے۔ تو لہٰذا یہ دن اور یہ رات اور کل کا آنے والا دن بڑا قیامت خیز، بڑا المناک، بڑا مصیبت ناک، عبرتناک دن ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے کو آمادہ رکھنا ہے کہ ہم آل محمد کی خوشی میں خوشی اور آل محمد کے غم میں غم منائیں۔ 28 رجب امام حسین علیہ السلام کے سفر کی تاریخ ہے، لیکن میں اپنے جوانوں سے اور اپنے چھوٹے بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امام کا سفر ابھی کربلا کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ امام کا سفر مکہ مکرمہ کی طرف ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو 28 رجب کو چلے ہیں تو وہ کربلا کے لیے نہیں چلے ہیں، آپ مکہ مکرمہ کے لیے چلے ہیں، اس لیے کہ مدینہ بھی حسین کا شہر ہے اور مکہ بھی حسین کے باپ کا شہر ہے۔ دونوں شہر حسین ابن علی کے ہیں، مکہ بھی اور مدینہ بھی، اور ان دونوں شہروں میں ایک شہر نبی سے مخصوص ہے اور ایک شہر وہ ہے کہ جس میں اللہ کا گھر موجود ہے، خانہ کعبہ۔ دنیا کا ہر حاجی خانہ کعبہ جاتا ہے اس کی تعظیم کے لیے، اس کو چومنے کے لیے، بوسہ دینے کے لیے، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، مگر تمام مسلمانوں کی اس بات میں خوشی ہے کہ ہم کعبے تک پہنچے، مگر کعبہ اس پر خوش ہے کہ حسین مجھ تک آئے۔
بس سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ حسین ابن علی کہ جن کے لیے اگر آپ دیکھیے تو قرآن کریم میں ہزاروں آیات ایسی ہیں کہ جس کے مصداق حسین ابن علی موجود ہیں. مثلا یہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میرے نبی ان سے کہیے کہ میں قرابت داروں کی محبت کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتا، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کرو. تو ان اہل بیت میں، ان قرابت داروں میں ایک فرد حسین ابن علی بھی ہیں. تو میں اپنے موضوع کو یہاں سے اس طرح مخصوص کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے جس کی محبت کو واجب قرار دیا ہے اسے حسین کہتے ہیں. حسین کی محبت انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے اور لازم ہے. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اجر رسالت کا حق ادا کرے اور اجر رسالت ادا کرے یا رسالت کا حق ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ محبت حسین کرے. اس لیے کہ محبت حسین جہاں اپنی شرافت کا ثبوت ہے، وہیں قرآن مجید پر عمل کرنے کا ثبوت ہے، وہیں اللہ کے محبوب اور رسول کے محبوب ہونے کا ثبوت ہے. تو لہذا حسین سے محبت کرنا حسین کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، حسین سے محبت کرنا تم لوگوں کے لیے مفید ہے، ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور ہر انسان کے لیے بخشش کا سہارا ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی جو ہمارے تمام مذاہب فکر میں موجود ہے، تمام مسلمانوں کے یہاں یہ حدیث موجود ہے. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور خالی یہی جملہ نہیں ہے، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، اور اللہ اس انسان سے نفرت کرتا ہے جو دل میں حسین کا بغض رکھے. اب اگر آپ کو یہ اندازہ لگانا ہو کہ یہ اللہ کا محبوب ہے یا نہیں تو یہ نہ دیکھیے نمازیں کتنی پڑھ رہا ہے، روزے کتنا رکھ رہا ہے، حج و زکوٰۃ کتنا دے رہا ہے، یہ دیکھیے محب حسین ہے یا نہیں ہے. احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس انسان سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. اور اللہ ابغض اللہ من ابغض حسینا، اور اللہ اس انسان سے بغض رکھتا ہے جو حسین سے بغض رکھے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ نانا کے الفاظ نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک اس کے اوپر وحی نہ ہو جائے. تو یہ جو حسین ابن علی کے بارے میں نبی نے حدیث، تھوڑا سا گہرائی میں میرے ساتھ جائیے، سرسری طور پہ تو آپ ذاکروں سے سنتے رہتے ہیں، تھوڑا سا گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے کہ وہ نبی کہ جو نہیں بولتا جب تک وحی نہ ہو جائے، وہ یہ کہتا ہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کر رہے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے بغض رکھے. اب یا تو یہ دعا ہے، یہ جملہ یا تو دعا ہے، یعنی دعا میں اس کے معنی ہوں گے اللہ اس سے محبت کر کہ جو حسین سے محبت کرے، اور اے اللہ اس سے بغض رکھ کہ جو حسین سے بغض رکھے. اگر مقام دعا میں لیا جائے اس جملے کو تو بتائیے رسول کی دعا قبول ہے یا نہیں ہے؟ ارے توجہ چاہتا ہوں میں. اگر اس جملے کو دعائیہ بھی مانے تو رسول کی دعا قبول ہے یا نہیں؟ مولوی کی دعا قبول ہے، عالم کی دعا قبول ہے، مومن کی دعا قبول ہے، مسلمان کی دعا قبول ہے، ایک باپ کی دعا قبول ہے، ہیں پاکیزہ زبان کی دعا قبول ہے، اور جس کی زبان وحی کے پانی سے دھلی ہوئی ہو، اور جو سردار انبیاء ہو، کیا اس کی دعا قبول نہیں ہے؟ تو یا تو یہ مانیے کہ یہ جملہ دعا ہے تو رسول کی دعا بھی قبول ہے.
یا یہ مانیے کہ رسول خبر دے رہے ہیں. خبر کیا دے رہے ہیں کہ اے لوگو جان لو حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, اور اللہ اس انسان سے نفرت کرتا ہے جو حسین سے نفرت کرے, اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے. تو یا تو دعا مانیے یا خبر مانیے, دونوں صورتوں میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ کو روئے زمین پر تلاش کرنا ہے محبوب خدا کہ ہم انسانوں میں محبوب خدا کون ہے, محبوب رسول کون ہے, تو آپ دیکھ لیجئے حسین والا کون ہے. یہ دلیل ہے جو اس سے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات یعنی نجات کی کشتی ہے. یہ بھی پیغمبر اکرم کا وہ ارشاد ہے جو تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے بغیر کسی تفرقے کے. ہر مسلمان نے اپنی کتاب میں حسین منی بھی لکھا اور یہ بھی حدیث لکھی ان الحسین مصباح الہدی, حسین ہدایت کا چراغ ہے. یعنی دنیا میں چاہے جس راستے پہ چلنا ہدایت ملنے والی نہیں ہے جب تک حسین کے راستے پہ نہ چلیے آپ. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اللہم جب تک حسین کے راستے پہ آپ نہیں چلیں گے تب آپ کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. طوفان ہزاروں آئیں گے, طوفان ہزاروں اٹھیں گے, لیکن ان طوفانوں میں اگر نجات چاہیے تو کشتی نجات حسین ہے. یہ میں آپ کو نہ ذاکری کر رہا ہوں نہ خطابت کر رہا ہوں, میں صرف اور ڈائریکٹ آپ کو پیغمبر کی حدیثیں سنا رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی اہل الجنہ فلینظر الی الحسین ابن علی, جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اہل جنت کو دیکھے تو وہ خالی حسین کو دیکھ لے. سردار جنت ہے حسین ابن علی, سردار جنت ہے. الحسن والحسین, دیکھیں میں نے حدیثوں کی لائن لگا دی آپ کے لیے, یہ بھی فریقین کی کتابوں میں ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب یہ بڑھاپے کا مسئلہ بعد میں حل ہوگا, ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, تو کم سے کم کوئی بہکے تو بہکے, جوان کو نہیں بہکنا چاہیے. سمجھ رہے؟ اچھا, یہ جوانی کی قید شاید اس لیے بھی لگائی کہ اکثر و بیشتر انسان بہکتا ہے جوانی ہی کے پیریڈ میں. بڑھاپے میں بہکنے کے وسائل کم ہو جاتے ہیں, جوانی میں بہکنے کے وسائل زیادہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے نبی نے تمہارا سردار حسن و حسین کو بنا کے تمہیں ایک پیغام دیا ہے کہ اگر ان کو سردار بنانا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو. جوانی میں انسان زیادہ گناہ کرتا ہے, بڑھاپے میں اتنے گناہ آدمی سے نہیں ہو پاتے جتنے جوان آدمی گناہ کرتا ہے. اسی لیے عزیزو یاد رکھیے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. خالی حدیث اتنی نہیں ہے, اتنی تو پڑھی جاتی ہے. اب ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ یہ بتائیے مولا علی کہاں جائیں گے؟ مولا علی بھی تو بھائی جنت کے بانٹنے والے تو جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ مولا علی بھی جنت میں جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی بیچارہ یہ اعتراض کرے اپنی کم علمی کی بنیاد پر کہ پھر جنت میں جب آپ نے حسن و حسین کو سردار بنا دیا, اچھا واقعاً سردار ہیں, نبی کی حدیث تو ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, تو اب جو بھی رہے گا وہ ان کا محکوم بن کے رہے گا. تو پھر تم تو کہتے ہو علی کا بڑا رتبہ ہے, تو علی بھی حسن و حسین کی سرداری میں رہیں گے. عزیزو یاد رکھیں, میرا پیارا نبی جانتا تھا کہ اس انسان کا ذہن کہاں کہاں جا سکتا ہے, اسی لیے نبی نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما, مگر ان کا باپ ان سے بہتر ہے.
ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. کیا لفظ ہے اس میں؟ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں، ان سے بھی بہتر ہیں. تو لہذا یہ 4-5 حدیث ہے، میں نے حدیث 5ویں حدیث سن لیجئے اور تمہیدی منزلیں بس تمام ہو رہی ہیں. پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، انی احبہ، میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. کس سے؟ بولیے. انی احبہ، میں حسین سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّهُ، اس سے بھی پیار کرتا ہوں جو حسین سے پیار کرے. ارے بھائی ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. میں حسین سے پیار کرتا ہوں اور اس سے بھی پیار کرتا ہوں جو حسین سے پیار کرے. لہذا پروردگار تو بھی ان سے پیار کر. ارے توجہ چاہتا ہوں، بہت بڑا جملہ ہے. تو بھی پیار کر ان سے جو حسین سے پیار کریں. تو اس کا مطلب ہے جو حسین کا پیارا ہے وہی رسول کا پیارا ہے، اور جو رسول کا پیارا ہے وہی اللہ کا پیارا ہے. تو الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں. مگر جوانوں کے، یہ جوانوں کی قید شاید ایک تو میں نے وجہ بتائی، وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ خود بلال کے واقعے میں یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے. ایک ضعیف آئی رسول کی خدمت میں اور آ کے کہنے لگی کہ میں نماز پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، حج کرتی ہوں اور یہ سارے دین کے کام انجام دیتی ہوں، لیکن بوڑھی ہو گئی ہوں. اور آپ کہتے ہیں حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بھائی بوڑھا بھی تو مجھے اللہ نے کیا ہے، تو میں بوڑھی ہو گئی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نبی نے کہا ہاں میں نے تو کہا ہے کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کہا پھر بوڑھے؟ کہا نہیں بوڑھے تو نہیں جائیں گے. ارے اب یہ مسئلہ تو بڑا سخت ہو گیا نا. کہا بوڑھے نہیں جائیں گے؟ ہاں کہا نہیں بوڑھے، جب واقعاً بوڑھے جنت میں، میں بھی کہہ رہا ہوں واقعاً بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. تو اب وہ کہنے لگی کہ تو میں یہ نمازیں پڑھ رہی ہوں، روزے رکھ رہی ہوں، ان سے پیار کرتی ہوں، آل محمد سے محبت کرتی ہوں. اب رسول اللہ بھی دیکھیے تاکہ یہ واقعہ قیامت تک پہنچے، اس لیے رسول نے ابھی تسلی نہیں دی اس کو. ابھی جو ہے وہ ہلکے سے آنسو نکلنے لگے. آنسو نکلے تو بلال آ گئے. بلال نے دیکھا ایک ضعیفہ روتی روتی چلنے والی ہے نبی کے پاس. کیا ہوا؟ کہا جی یہ تو بس مسئلہ ہی بہت غلط ہو گیا. رسول کہہ لیں جوانان جنت کے سردار ہیں اور میں بوڑھی ہو گئی ہوں. انہوں نے کہا نہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، تم سے غلطی ہوئی ہوگی، نبی کا کلام ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. انہوں نے کہا اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے، میں سمجھنے ہی تو آئی تھی. ارے سمجھنے آئی تھی. انہوں نے یہ کہا نہیں بوڑھے جنت میں نہیں جائے گا، میں بوڑھی ہو گئی، بتائیے جنت میں جاؤں گی تو کیسے جاؤں گی. اور انہوں نے کہا بلال نے اچھا ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ سے، خاتم النبیین سے، سید المرسلین سے، رحمت للعالمین سے ہم بات کرتے ہیں جا کے. اب وہ آ گئے. انہوں نے کہا آپ نے یہ فرمایا؟ کہا میں نے کہا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. کہا یا رسول اللہ، کہا کالے بھی نہیں جائیں گے. ایک صلوات بڑے محمد علیہ. تو پھر اور اچھی سی صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ محمد میں. انہوں نے کہا کالے بھی جنت میں نہیں جائیں گے. ارے اب کہتا میں تو ان کو بخشوانے آیا تھا، یہ تو میں بھی خطرے میں پڑ گیا. یا نبی اللہ مطلب کالے بھی جنت؟ کہا بالکل کالے بھی جنت میں جائیں گے، بوڑھے بھی جنت میں نہیں جائیں گے، کالے بھی جنت میں نہیں جائیں گے. یا رسول اللہ جلدی تشریح کر دیجئے ورنہ میرا دم نکلا جا رہا ہے.
صحیح مطلب کیا ہے اس کا؟ نبی نے فرمایا بالکل یہی مطلب ہے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نہ بوڑھے جنت میں جائیں گے نہ کالے جنت میں جائیں گے۔ کا تشریح تو فرمائیے، کا تشریح ہے کہ جب یہ بوڑھا جنت کے دروازے پر پہنچے گا اور حسن و حسین کے چہرے پہ نظر کرے گا تو اللہ حسن و حسین کی محبت کی وجہ سے ان کے بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کرے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اور جب کالے پہنچیں گے دروازے کے اوپر، حسن و حسین کو دیکھنے کے بعد ان کی محبت کی وجہ سے ان کے چہرے نورانی ہو جائیں گے اور ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو لہذا نہ کالا لہذا نہ کالا جنت میں جائے گا نہ بوڑھا جنت میں جائے گا۔ کالے کو نورانی بنا کے پہنچایا جائے گا، بوڑھے کو جوان بنا کے پہنچایا جائے گا۔ لیکن اگر اب بھی یہ کوئی کہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی جلدی سے بڑھاپا جوانی میں بدل کیسے جائے گا، تو قرآن مجید اسی لیے تو قصے بیان کرتا ہے۔ اگر زلیخا کا بڑھاپا جوانی میں تبدیل ہو جائے، ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے عزیزو؟ دوسرا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بڑھاپے سے مراد سن و سال کا بوڑھا مراد نہیں ہے، اور یہاں جوانی سے مراد 25 اور 30 سال کا جوان مراد نہیں ہے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جوان کا مطلب 25 سال کا نہیں، جوان کا مطلب 30 سال کا نہیں، بوڑھے کا مطلب 60 اور 70 سال کا نہیں، جوان کا مطلب ہے جس کا ایمان جوان جس کے ایمان پہ شباب ہو سکتا ہے حقیقت میں جوان ہو، دکھنے میں جوان ہو، حقیقت میں جوان نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ایک آدمی دکھنے میں بوڑھا ہو لیکن حقیقت میں جوان ہو۔ یہ بھی ایک میرا موضوع ہے لیکن مجھے آپ کی خدمت نہیں پڑھنا۔ کئی تعویلیں ہیں اس حدیث کی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں 2 میں نے بیان کر دی۔ اس کے بعد سنیے، یہ حسین ابن علی آج 28 رجب میں مدینے سے سفر اختیار کر رہے ہیں اور نکل نہیں رہے، نکالے جا رہے ہیں۔ کبھی آپ یہ سمجھیں، نکل نہیں ہے، نکالے جا رہے ہیں، مجبور کیا جا رہا ہے حسین کو مکے سے، مدینے سے نکلنے کے اوپر۔ اور مجبوریاں بھی کیسی کہ بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بیعت کرو، بار بار قاصد آ رہے ہیں، بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے، دربار میں بلایا جا رہا ہے بیعت کے لیے۔ اب سنیے آپ یہاں سے تھوڑی ہسٹری۔ جب دربار میں بلایا گیا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا میں آپ کو اکیلے جانے نہیں دوں گی، آپ جو ہیں بنی ہاشم کو ساتھ لے کے جائیے۔ بنی ہاشم کو حسین لے کے ساتھ چلے۔ کئی کے نام ختم تھے، میں نام بھی نہیں لے رہا ہوں کس کس کے نام تھے، میں خالی آپ ہسٹری، مجھے اپنے سے مطلب ہے اور آپ سے مطلب ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یا تو حسین بیعت کر لیں یا ان کا سر کاٹ لیا جائے۔ یہ باقاعدہ ایک خط میں لکھے ہوئے الفاظ تھے کہ یا بیعت لو یا قتل کر دو۔ حسین ابن علی نہیں چاہتے تھے کہ میرا قتل مدینے میں ہو یا میرا قتل مکے میں ہو، میرا قتل ہو تو ایسی جگہ ہو کہ اگر چھپانا چاہیں تو چھپا نہ سکیں۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اگر میرے قتل پہ پردہ ڈالنا چاہیں تو پردہ نہ ڈلنے پائے۔ اچھا کبھی کبھی ہمارے جو جوان ہیں ان کے ذہن میں کبھی کبھی ہو سکتا ہے یہ بات، میں نہیں کہتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں آتی ہے، ہو سکتا ہے زمانہ کچھ اور ترقی کرے اور ترقی یافتہ کے ذہن میں یہ بات آ جائے، ارے بھائی کیا تھا اگر چھپ ہی رہ جاتے تو یہ آ تو سکتا ہے نا مائنڈ میں۔ جس طرح آج
حق و باطل کی لڑائی ہو رہی ہو آپ ہی کے رشتے داروں میں اور آپ بولنے لگے کسی کی طرف سے تو آپ کا بیٹا یہیں سے فون کر دیتا ہے پاپا آپ کو کیا مطلب ہے؟ کہتے نہیں کہتے؟ وہ لڑ رہے ہیں تو لڑنے دیجئے، وہ مر رہے ہیں تو مرنے دیجئے، او حق و باطل پہ ہمیں کیا مطلب ہے؟ وہ لڑ رہے ہیں لڑ دیجئے، خاندانی لڑائی ہے ان کی آپس میں۔ تو اب یہ بتائیے جو آدمی ایسا مشورہ دے رہا ہے اپنے باپ کو، یہ کربلائی ہے؟ اچھا جو آج مشورہ یہاں ایسا دے رہا ہے تو اگر وہ کل کربلا کے میدان میں ہوتا تو پھر یہ باپ بھائیوں کو مشورہ کیا دیتا؟ ارے بھائی آپس کی لڑائیاں ہیں، وہ بادشاہ بن گئے ہیں اور یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں اور وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور یہ اپنا حق لینا چاہتے ہیں، ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مزاج کے تیز آدمی نہیں تھے اس زمان، تھے۔ مجھے بتائیے کون ایسا نہیں تھا جو حسین سے مصافحہ نہیں ملاتا تھا؟ کبھی آپ نے سوچا کیا مدینے والوں نے یہ جو ساری حدیثیں میں نے 5-10 حدیثیں آپ کو سنائی، کیا مدینے والوں نے یہ حدیثیں نہیں سنی تھیں؟ یہ حدیثیں رسول اللہ نے پاکستان میں آ کے بیان کی تھیں، انڈیا میں بیان کی تھیں، شارجہ میں آ کے بیان کی تھیں۔ یہ حدیثیں کس کے درمیان میں بیان کی؟ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسن حسین مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، یہ مطلب اتنی، یہ اٹھ جائیں تب بھی امام، یہ بیٹھ جائیں تب بھی امام، اتنے سارے فضائل جو رسول اللہ نے بیان کیے حسن حسین کے، نہ یہ شارجہ میں بیان کیے، نہ یہ دبئی میں بیان کیے، نہ یہ ہندوستان میں بیان کیے، نہ یہ پاکستان میں بیان کیے، یہ انہی میں تو بیان کیے جو مدینے والے تھے۔ تو ان مدینے والوں نے رسول اللہ کی زبان سے حسین کے فضائل بھی سنے تھے، حسین کو گود میں بھی دیکھا تھا۔ اور ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آپ کو بھی داد کا موقع مل جائے، انہی مدینے والوں نے یہ بھی دیکھا کہ عید کے دن دنیا ناقوں پہ سوار ہے، یہ رسالت پر سوار ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ نارمل نعرہ لگائیے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس سمجھ رہے؟ تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا آج کی مجلس 28 رجب کی بالکل اس اینگل سے شاید آپ نے نہ سنی ہو کبھی کوئی تقریر، بالکل الگ انداز میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ مدینے والے جب عید کی نماز پڑھنے گئے ہوں گے تو ہم نے تو دیکھا نہیں، آپ نے تو سنا، ہم نے کتابوں میں پڑھا، آپ نے بھی کتابوں میں پڑھا یا سنا، لیکن انہوں نے تو رسول کی پشت پہ بیٹھے دیکھا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ رسول خطبہ دے رہے ہیں اور حسین آ گئے اور رسول نے خطبہ توڑ دیا۔ تو یہ کہاں توڑ دیا؟ انڈیا میں۔ کہاں خطبہ توڑ دیا بھائی؟ مسجد نبوی میں، انہی صحابہ کے درمیان میں۔ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے خطبہ ٹوٹتے بھی دیکھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے عید کے دن لباس بھی آتے دیکھے۔ چلیے انہوں نے اپنی آنکھوں سے پشت نبی پر سوار بھی دیکھا، اس لیے کہ پشت پہ سوار ہونے کا واقعہ نہ کسی میدان کا ہے، نہ گھر کا ہے، نہ گلی کا ہے، نہ کونچے کا ہے، یہ بھی اسی وقت کا ہے جب مسلمان سجدے کی حالت میں ہے۔ کہاں کا واقعہ ہے یہ کہ رسول اللہ سجدے میں ہیں اور حسین پشت کے اوپر بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں آپ سے جو بار بار پوچھ رہا ہوں تاکہ میرے ساتھ آپ متوجہ ہو جائیں اور پہچانیں کہ اگر فکر حسینی نہیں بنے گی تو ماتم کرنے سے بھی حسینی نہیں بن سکتے، مجلس میں آ کے بھی حسینی نہیں بن سکتے، امام بارگاہ کو چوم کے بھی حسینی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ جب وہ حسینی نہ بن سکے جو امام کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اپنے مزاج کو حسینی بنائیے، اپنی فکر کو حسینی بنائیے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں آج کل ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ ادھر امام بارگاہ میں آیا، ادھر یوں کیا، ادھر بوسا دیا، اور بڑا مولا ہی ہے بھائی،
بڑا چاہنے والا ہے مولا کا. میں نہیں کہتا نہیں ہے، میرے سے افضل ہے، میں اپنے سے کہہ سکتا ہوں میرے سے افضل ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ کامیاب ہے. کامیاب تب ہی ہوگا جب سیرت حسین پہ عمل کرے گا. امام بارگاہ کو چومنا، علم کو چومنا، زری کی زیارت کرنا، ذوالجناح کی زیارت کرنا، لیکن مقصد حسین کو بھول جانا تو ثواب ہے. جس طرح ثواب ان مدینے والوں کو مل رہا تھا جو امام سے ہاتھ ملا رہے تھے، امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، امام کی پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، لیکن جب حسین نے کہا چلو میں جا رہا ہوں مدینے سے، تو کتنے گئے؟ دیکھیں پہچاننا اپنی، یعنی اس کا مطلب ہے ہر پاس میں بیٹھنے والا چاہنے والا نہیں ہوتا، ہر ہاتھ ملانے والا چاہنے والا نہیں ہوتا. سمجھ رہے؟ چاہنے والے کی شان یہ ہے جہاں امام کہہ دے کھڑے ہو جاؤ وہاں کھڑا ہو جائے، جہاں امام کہہ دے بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھ جائے. یہ ہے چاہنے والا. تو سارے منظر مدینے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، مگر پھر بھی حسین کے ساتھ نہیں. نماز ان کے پیچھے پڑھتے تھے، مصافحہ کرتے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے. جب تم اتنی کرتے ہو وہ تو کانوں سے سنے ہوئے تھے، لیکن نہیں. دیکھیں جب بات آتی ہے نا اپنی جان کے اوپر، جب بات آتی ہے اپنے اقتصاد کے اوپر، جب بات آتی ہے تب پتا چلتا ہے کتنے حسینی ہیں آپ. بات سمجھ رہے ہیں؟ سب کچھ وہ دیکھ رہے تھے مگر حسین ابن علی کے ساتھ نہیں جا رہے تھے، اور نہیں گئے، واقعا نہیں گئے. امام نے اپنے چاہنے والوں کو لیا، ماننے والوں کو لیا. ان میں کچھ شخصیتیں ایسی تھیں جو بڑی بہادر تھیں اہل بیت اطہار میں، لیکن کسی مجبوری کے کارن نہیں گئیں. ان کو ہم نے گالیاں دینا شروع کر دی. عبداللہ، جناب عبداللہ، جناب زینب کے شوہر، بڑے بہادر تھے، بڑے عظیم تھے، لیکن کچھ مولویوں کا بیان بھی آج کل ایسا ہی آنے لگا ہے کہ جس سے جناب عبداللہ کی شخصیت کو مجروح کر دیا جاتا ہے. جناب محمد حنفیہ کو، ایک بیچارہ جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، خالی نماز کا بھی ٹھیک سے پابند نہیں ہے، وہ جناب محمد حنفیہ کو گالیاں دے رہا ہے. دے رہے نہیں دے رہے؟ کوئی جناب مختار پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، کوئی عبداللہ کو برا کہہ رہا ہے. سوال تو یہ ہے کہ اگر واقعہ کربلا کے بعد زینب نے اپنا تعلق توڑ لیا ہو عبداللہ سے تو تم بھی توڑ لو. بتائیے کیا زینب نے تعلق توڑا عبداللہ سے؟ کیا امام سجاد نے جناب عبداللہ کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال کیا؟ تو پھر آج کے چھوٹے سے مولائی کی پہلی تو بات ہے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں بھی کنٹرول کرتا ہوں، ایسے جاہل کو مولائی کہہ کے لفظ مولائی کی توہین نہ کیا کریں آپ. یہ مولائی کا لفظ اتنا پیارا لفظ ہے اور آپ بول رہے ہیں بالکل جاہل جٹ کے اوپر، جسے دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، خالی دیندار بننے کا ناٹک کر رہا ہے. یہ سمجھ رہا ہے جیسے میں بڑا حسین والا ہوں، میں بڑا ماتم کرنے والا ہوں، میں بڑا ماتمی ہوں. ٹھیک ہے تو ماتمی ہے، لیکن ماتم سمجھ کے کر، ماتم سنبھل کے کر، ماتم پہچان کے کر. پہلے حقیقت تو پتہ نہیں ہے کچھ. ارے وہ جناب محمد حنفیہ نہیں گئے بھائی وہاں سے، اور یہ ٹھیک آدمی نہیں تھا. محمد حنفیہ ٹھیک آدمی نہیں تھا، عبداللہ ٹھیک آدمی نہیں تھا، مختار ٹھیک آدمی نہیں تھا. کمال کا مسئلہ ہے. اچھا بتائیے جب ایسے بھی ٹھیک نہیں رہیں گے تو آپ کہاں سے ٹھیک ہو جائیں گے پھر؟ سب کمال کا مسئلہ ہے بھائی. نہیں مطلب جناب محمد حنفیہ ٹھیک نہیں ہے، جناب عبداللہ ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کو کچھ وجوہات بیان کرنا چاہتا ہوں. مثلا جناب محمد حنفیہ، ان سے یہ سوال خود پوچھا گیا. کئی وجوہات، جیسے ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم دین ہیں شیخ مفید علیہ الرحمہ. یہ شیخ مفید بتاؤں کون سا مجتہد ہے؟ جس کے پاس خود امام خط لکھا کرتے تھے، امام زمانہ جس کے پاس خط لکھا کرتے تھے. اور یہ وہی شیخ مفید ہیں
کہ جن کے پاس جو ہے سید مرتضیٰ اور سید رضی کی ماں خواب دیکھ کے جب اپنے بچوں کا داخلہ کرانا ہوا تو شیخ مفید نے دیکھا جیسے جناب زہرا میرے خواب میں آئی اور کہتی ہے میرے حسن و حسین کو تعلیم دو، تو کہتے ہیں میں پوری رات ہو گئی، میں نہیں سویا، بھلا میں اپنے اماموں کو تعلیم کیسے دے سکتا ہوں؟ تو صبح کو دیکھا تو سید رضی اور سید مرتضیٰ کی ماں اپنے 2 بچوں کو لے کے آئی، شیخ میرے بچوں کو پڑھاؤ، کہا ان کی تمہیں سفارش کی ضرورت نہیں ہے، ان کے داخلے تو رات ہو چکے ہیں۔ سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ، سید مرتضیٰ بڑے مجتہد، بڑے عالم، یہ 2 بھائی جن کی زندگی میں یہ موجود ہے کہ انگوٹھی کے بارے میں یا کتاب کے بارے میں اختلاف ہو گیا تو ایک بھائی نے کہا میں لوں گا، ایک بھائی نے کہا میں لوں گا، تو ایک بھائی نے کہا اس کتاب کو وہ لے گا جس نے مکروہ کام نہ کیا ہو، تو دوسرا بھائی کہنے لگا اس کتاب کو وہ لے گا جس نے مکروہ کا ارادہ بھی نہ کیا ہو۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، مکروہ کا ارادہ بھی نہ کیا ہو۔ اب اندازہ لگائیے جن کے غلام اتنے پاکیزہ ہو، وعجل، مجتہد کو بھی ٹارگیٹ نہ کیجئے، پہلے اپنی علمی صلاحیت دیکھیے کہ آپ ہیں کیا۔ 2 لفظ آپ سے پڑھے نہیں جاتے، 2 کتابیں آپ نے اٹھا کے نہیں دیکھی، حدیث کا ترجمہ تم سے ٹھیک سے نہیں ہوتا، اور بس آدمی بولے چلا جاتا۔ تو اسی طرح آپ سنیے، محمد حنفیہ کون سی شخصیت ہے؟ 15 ہجری میں محمد حنفیہ پیدا ہوئے، 15 ہجری میں، جناب عباس سے بھی 10 سال بڑے تھے محمد حنفیہ، اور بہت شجاع اور بہت بہادر، اور سب سے عظیم فضیلت یہ ہے کہ نام بھی محمد ملا ہے، نام میری کنیت اور میرا نام محمد حنفیہ کو ملے گا، محمد حنفیہ کو یہ ملا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی آپ میں ایک بات آپ کو بتا دوں تو آپ کو عقیدہ پتہ چل جائے ان کا۔ جب امام حسن دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، سب بھائیوں کو وصیت کر کے کہا محمد حنفیہ دیکھو بھیا آپ جو ہیں بڑے ہیں، سمجھ رہے ان بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں حسین کے علاوہ، لیکن بھیا دیکھو امامت جو ہے نہ وہ بڑے ہونے سے ملتی ہے اور نہ میراث میں ملتی ہے، امامت اہلیت سے ملتی ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے کہا کہ نہیں آقا میں جانتا ہوں آپ کے بعد امام جو ہیں مولا حسین ہیں، اور میں تو دلیل بھی رکھتا ہوں ان کے امام ہونے کی، علمونا، ہم سب بھائیوں میں سب سے بڑے عالم حسین ہیں، وَأَحْلَمُنَا، سب سے بڑے حلیم ہیں، وَأَقْرَبُنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، رسول کے سب سے زیادہ قریب ہیں، پیدا ہونے سے پہلے بھی سب سے بڑے عالم تھے۔ اور 5واں جملہ اگر زمین پر رہ کے سن لو تو پتہ کیا کہا محمد حنفیہ نے؟ کہا دنیا قرآن کو جانتی ہے قرآن کے نازل ہونے کے بعد، حسین قرآن جانتے ہیں قرآن نازل ہونے سے پہلے۔ اللہ تو ابھی آپ نے دیکھا، اب جس کا ایسا عقیدہ ہو محمد حنفیہ کا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر ایک عقیدہ اور بیان کر کے بس میں آپ کی بات کو پھر آگے لے چلتا ہوں کیسے، تاکہ محمد حنفیہ کے چہرے سے یہ غبار صاف ہو جو آج کل ہمارے لوگ لگا رہے ہیں اور نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ایک دفعہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہوتے ہوتے مولا علی نے کہا محمد حنفیہ بیٹے جاؤ تم جنگ کرو۔ ابھی جنگ کرنے کے لیے نکلے تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ تمہارے بابا کو تم سے کم محبت ہے، حسن و حسین سے زیادہ محبت ہے۔ محمد حنفیہ کا کیا دلیل ہے؟ کہا اچھا دیکھیے لڑانے والے بھی کتنے خطرناک ہوتے ہیں، جو بیٹے کو باپ سے لڑا دیں، یعنی ایسے بھی شیطان ہوتے ہیں۔ آج بھی ان شیطانوں کی کمی نہیں ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیں، شوہر کو بیوی سے لڑا دیں، ہیں بیٹے کو باپ سے لڑا دیں، یہ کسی کو بھی لڑا سکتے ہیں۔ تو اب سنیے، انہوں نے کہا تمہارے بابا کو، کہا کیوں؟ کہا جب بھی دیکھو تمہیں کو بھیجتے ہیں میدان میں، حسن حسین کو میدان میں نہیں بھیجتے، تمہیں کو میدان میں بھیجتے ہیں۔ محمد حنفیہ کا علم دیکھیے، اس نے کہا اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا کیا؟ کہا اگر تم میدان جنگ میں ہو اور میدان جنگ میں سامنے والے تم پر حملہ کر رہے ہوں
اور ان حملوں میں تیر کا نشانہ لگایا ہو تمہاری آنکھوں کا. ایک آدمی نے آنکھ کا اشارہ لیا تمہاری اور تیر آ رہا ہے تمہاری آنکھوں کی طرف, تو مجھے یہ بتاؤ روکو گے آنکھوں سے یا ہاتھوں سے؟ ارے توجہ چاہتا ہوں ہے بھائی. یہ بتاؤ وہ جو حملہ کر رہا ہے اور حملہ کر کے تمہاری آنکھ کا نشانہ لگا رہا ہے, تو بتاؤ ان تیروں کو روکو گے کیسے؟ اپنی آنکھوں سے یا اپنے ہاتھوں سے؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے اگر حملہ آنکھ پہ ہوگا تو میں روکوں گا اپنے ہاتھوں سے. کہا بھائی اسی بات کو تو سمجھ لے, حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں, میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں. ایک صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد. دیکھا آپ نے محمد حنفیہ؟ یہ بتائیے, میں نے دو چیزیں آپ کو بتائیں خالی محمد حنفیہ کے بارے میں, جس کا عقیدہ ایسا ہو اور جو اتنا بڑا شجاع اور بہادر ہو کہ علی کے سامنے بھی جو جنگ کر چکا ہو, تو وہ امام حسین کو چھوڑ سکتا ہے ایسے؟ اب میں بتاتا ہوں وجہ کیا تھی, کیوں نہیں گئے. 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو لکھی شیخ مفید اسی عالم دین نے, جس کا میں نے اتنا بڑا آپ کو حوالہ دیا, شیخ مفید علیہ الرحمہ کا. شیخ مفید علیہ الرحمہ کو خط لکھا تھا امام علیہ السلام نے کہ اگر اے شیخ مفید, اگر ہم 1 منٹ کے لیے بھی تم سے اپنی نظریں اٹھا لیں تو زمانہ تم کو پیس کے رکھ دے. یہ ہم ہیں جو آپ کو باقی رکھے ہوئے ہیں. ہم یہ گمان کر رہے ہیں ہم آل محمد کا تذکرہ کر کے آل محمد کو باقی رکھے ہوئے ہیں, آپ الٹا سوچ رہے ہیں. آل محمد ہمیں باقی رکھے ہوئے ہیں, اور یقین نہیں آتا تو ذکر حسین چھوڑ کے دیکھ لیجئے. یہ تم انہیں زندہ نہیں رکھے ہو, یہ آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے. تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اصل میں وجہ یہ تھی, بعض علماء نے, جیسا علامہ علی نے لکھا کہ مریض تھے, راشا پیدا ہو گیا تھا بدن میں. تیسرے عالم نے لکھا آنکھیں کچھ کمزور ہو گئی تھیں اور جہاد میں ایسا آدمی چاہیے جس کی آنکھیں تیز ہوں, اس لیے محمد حنفیہ کو نہیں لے گئے. 2 وجوہات, راشا ہو گیا 1, آنکھوں کی بینائی تھوڑی کم ہو گئی تھی 2. جناب عبداللہ کی سیم پوزیشن یہی ہے, وہ بھی نہیں گئے. مگر جناب زینب سے انہوں نے چلتے ہوئے کہا یہ 2 بچے لے جاؤ. تو جس کے نائب کی شکل میں اونو محمد ہوں, اس پہ بھی آپ کیوں بول رہے ہیں بھائی ممبروں سے؟ چلیے تیسری وجہ جو بڑی عجیب بیان کی شیخ مفید علیہ الرحمہ نے, انہوں نے یہ کہا کہ خود امام نے فرمایا کہ تم کو یہاں رہنا ہے. اے محمد حنفیہ تم کو یہاں رہنا ہے. کیوں؟ اب میں وہ عبارت پڑھتا ہوں, علامہ مجلسی نے لکھی, اور لکھی کس نے؟ شیخ مفید نے. اما انتا یا اخی فلا, سب جائیں گے مگر میرے بھائی تو نہیں. کیوں؟ علیکا ان تقیما بالمدینہ, تیرے اوپر واجب ہے مدینے میں رہنا. فتکون لی عینا لہم, تم ان کے اوپر میری طرف سے رہنما بن کے رہو. این کہتے ہیں جاسوس کو, دلیل کو, یعنی میرے جاسوس بن کے, میری دلیل بن کے, میری طرف سے ہادی بن کے تم یہاں پہ رہو. ولا تخفی انی شیئا من امورہم, اور ان کے امور میں سے کوئی چیز مجھ سے نہ چھپانا. جیسے جیسے مدینے کے حالات ہوتے رہیں ویسے ویسے تم مجھے بتاتے رہنا. تو چونکہ آپ دلیل سنیے, رسول اللہ کا دستور تھا کہ وہ بھی مدینے کو خالی نہیں چھوڑتے تھے جب تک اپنا جانشین معین نہ کر دے.
رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حسین نے کہا جس طرح میرے نانا نے مدینے کو اکیلا نہ چھوڑا، ورنہ مدینے والے کہتے ہم ہدایت کس سے لیتے، ہم دین کس سے لیتے، ہم شریعت کس سے لیتے، ہم اسلام کس سے لیتے، تمہارا نوازا تو چھوڑ کے چلا گیا تھا، ہم نمازوں کے مسائل کس سے پوچھتے۔ چونکہ یہ محمد حنفیہ ایک فقیہ اور بہت بڑے عالم تھے، تاکہ حسین کی جانشینی کریں، مدینے کے مسائل کو حل کریں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات اور بھیجیں بآواز بلند۔ سمجھ گئے؟ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں مجلس اس اینگل سے شاید ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنی، بڑی تحقیقی مجلس ہے۔ تو محمد حنفیہ کو اس لیے روکا گیا وہاں تاکہ یہ میرا جانشین رہے اور مجھے حالات کی۔ اگر محمد حنفیہ سے ناراضگی ہوتی تو پانچواں ثبوت آپ کو میں دیتا ہوں۔ پانچواں ثبوت یہ ہے محمد حنفیہ سے راضی ہونے کا حسین ابن علی کے، کہ جو وصیت نامہ حسین ابن علی نے تیار کیا، یعنی جو مدینے سے نکلنے سے پہلے وصیت نامہ بتایا اور یہ بتایا مجمع کو میں کیوں جا رہا ہوں، تو وہ باقاعدہ لکھ کے قلم دعوات سے باقاعدہ لکھ کے مہر لگا کے وہ محمد حنفیہ کے حوالے کیا۔ اس سے بڑا ثبوت ہو سکتا ہے؟ یہ جو حدیث، وہ حدیث سن لیجئے، انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی الا وان الحق لا يؤمل علیہ وان الباطل لا يتناہى عنہ۔ یہ وصیت ہے حسین کی۔ انما خرجت لطلب، نہ میں کسی فتنے کے لیے نکلا ہوں، نہ میں کسی فساد کے لیے نکلا ہوں، نہ میں کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نکلا ہوں، نہ میں کسی اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے نکلا ہوں، نہیں، میں نکلا ہوں کہیں سے؟ نہ فساد کے لیے، نہ تکبر کے لیے، کسی چیز کے لیے نہیں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ کیا کروں؟ اريد ان امر بالمعروف، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نیکی کا حکم دوں، یہ چاہتا ہوں برائی سے روکوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب برائی سے روکا نہیں جا رہا ہے، اب نیکی کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں اپنے نانا کی اور اپنے بابا کی سنت پر عمل کروں۔ یہ امام حسین نے وصیت نامہ پہلے ہی بیان کر دیا تھا اور محمد حنفیہ کو دے دیا تھا۔ بھائی اگر ناراضگی چل رہی ہے تو آپ انہیں کیوں دیں گے؟ صحیح ہے۔ چھٹا جواب محمد حنفیہ کے کربلا جانے کا یہ ہے کہ مولا جب پوچھا گیا محمد حنفیہ سے کہ امام حسین نے تو آپ کو دعوت نامہ نہیں دیا جانے کا، آپ خود کیوں نہیں جاتے؟ کہا میں کیسے چلا جاؤں، میرے بابا نے تمام شہداء کے نام مجھے بتائے ہیں اور اس میں میرا نام نہیں ہے۔ یہ جو کربلا میں شہید ہوں گے ان کے نام لکھے ہوئے تھے باقاعدہ کہ کون کون جائے گا، کس کس کو یہ سعادت ملے گی، لہذا اس وجہ سے محمد حنفیہ نہیں جا سکے، جناب عبداللہ بھی اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں جا سکے، ان کے نائب موجود تھے وہاں پہ، لہذا امام حسین علیہ السلام کو خط آیا، خط آ کے امام حسین علیہ السلام پہنچے ولید کے دربار میں۔ مروان اور ولید دونوں تھے، ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، ان کی آپس میں، وہی دیکھیں ہر آدمی کے اپنے چکر ہوتے ہیں کچھ، تو یہ بھی کوئی اپنے چکر میں تھا، کوئی اپنے، ان کی بنتی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی امام کا مقابلہ ہونے لگا تو دونوں ایک ہو گئے۔ مجھے بتائیے امام کو گھبرانا چاہیے نہیں گھبرانا چاہیے؟ بھائی دو طاقتیں ایک الگ الگ تھیں، میرے سامنے دونوں ایک ہو گئیں۔ جیسے ہی امام نے دربار میں دونوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا الحمدللہ الذی اصلح ذات بینکما، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تمہارے درمیان صلح کرا دی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو گھبرا جاتا، کہ جس کا توکل فوجوں پر ہوتا ہے وہ گھبراتا ہے، جس کا توکل خدا پہ ہوتا ہے وہ کسی بھی فوج سے نہیں گھبراتا۔ اور یہ ایک پیغام دیا دربار میں تمام شیعوں کو، جو حسین اپنے دشمنوں میں اختلاف برداشت نہ کر سکے وہ اپنے دوستوں میں لڑائیاں کیسے برداشت کرے گا؟
صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. تو جب حسین کو یہ گوارا نہیں ہے میرے دشمن بھی لڑیں، حسین ابن علی کو یہ گوارا کیسے ہو انجمن لڑیں، ماتمدار سے لڑے، ایک امام باڑے کی ٹیم دوسرے امام باڑے کی ٹیم سے لگے، ایسے لڑ رہے ہیں جیسے اپنے باپ کا کر رہے ہیں. بھائی یہ حسین کا ہے، حسین سب کے ہیں. حسین یہ غلط فہمی ہے تمہاری، حسین شیعوں کے ہیں، یہ غلط، خدا کی قسم سب سے بڑی غلط فہمی ہے. حسین شیعوں کے نہیں ہیں، حسین مسلمانوں کے نہیں ہیں. اسی لیے جوش یہ مسئلہ پہلے ہی ختم کر گیا تھا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ارے جوش تو نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا. انسان کو بیدار تو ہونے دو، مسلمان کو نہیں، شیعوں کو نہیں، مومن کو نہیں. اس لیے کہ جوش بتانا چاہتا تھا حسینیت کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، انسانیت سے. اب جو انسان ہوگا وہ حسین کو مانے گا. اسی لیے کون سا مذہب ہے جو حسین کو نہیں مانتا؟ دنیا میں جو خدا کو نہیں مانتے وہ حسین کو مانتے ہیں. اسی لیے چونکہ حسین نے قربانی دی اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے، تو اللہ نے کہا کہ اگر پوری دنیا بھی اب طاقت خرچ کر لے گی مگر تیرا ذکر میں مٹنے نہیں دوں گا. گلی گلی تیرا تذکرہ ہوگا، کوچا کوچا تیرا تذکرہ ہوگا، ملک ملک تیرا تذکرہ ہوگا. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں حسین کا تذکرہ موجود، مگر یہ ہم نے باقی نہیں رکھا ہے، اسے خدا نے باقی رکھا ہے. تو نہ ذکر حسین مٹا آج تک، نہ نسل حسین مٹی. ارے شارجہ والو، میں نے تو بڑا اعتبار کر کے جملہ کہا تھا، نہ ذکر حسین مٹا نہ نسل حسین مٹی. ہونا تو یہ چاہیے تھا جن لوگوں نے کربلا میں سب کو قتل کر دیا تھا ان کی نسلیں آج تک باقی رہتی، اور جس نے سب کچھ قربان کر دیا تھا اس کی نسل اب تک نہ ہوتی. مگر واہر کرم خدا، جو قاتل تھے ان کی نسلیں ختم ہو گئی. حسین کی نسل اب بھی باقی ہے. دربار میں گئے، خیر وہ بھی میں چھوڑتا ہوں. پھر دربار میں گئے اور یہیں سے ایک پیغام سن لیجئے، کیا ایک حدیث پڑھ کے پھر مصائب شروع کرتا ہوں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. ذکر حسین، نسل حسین، محبت حسین، قبر حسین، خون حسین. یہ خون حسین مبلغ ہے، سب سے بڑا مبلغ ہے خون حسین. اس لیے ابتدا بھی حسین سے ہو، انتہا بھی حسین سے ہو، زندگی بھی حسین کے ساتھ گزرے. اس لیے چھٹے امام نے فرمایا ہنکو اولادکم بتربت الحسین. اپنے بچے کو جب تمہارا بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کی غذا ہو فرات کے پانی میں ملا کے تربت حسین. سب سے پہلے بچے کو خاک شفا چٹائیے تاکہ وقت کے یزید کی بیعت نہ کرنے پائے، اور جب مر جائے تو بھی خاک شفا ساتھ. زندہ رہا تو خاک شفا، پیدا ہوا تو خاک شفا ساتھ، مر گیا تو خاک شفا ساتھ. زندگی میں بھی سب سے بڑی چیز کا نام ہے نماز، نماز میں سب سے بڑی چیز کا نام ہے سجدہ. سجدہ کر تو تربت حسین پر. دیکھا آپ نے، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں آپ حسین سے الگ ہو سکتے ہو. بس عزیزو سنیے، اسی لیے ہمارے پانچویں امام اور چھٹے امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، تحفہ لے لیجئے میری طرف سے. بس ایک حدیث ہے، مجھے کئی بیان کرنی تھی، وقت زیادہ ہو گیا. ان اللہ قد عوض الحسین من قتله ان جعل الامامة في ذريته واجابة الدعاء عند قبره والشفاء في تربته ولا تعد ايام زائريه راجعا ولا جائعا من عمره. دو امام فرما رہے ہیں کہ 4 امتیاز ہمارے جد حسین کو وہ ملے جو دنیا میں نہ کسی نبی کو ملے، نہ کسی وصی کو ملے، نہ کسی خلیفہ کو ملے، نہ کسی امام کو ملے. اب جب ان کو بھی نہیں ملے تو کسے ملے؟ نہ نبی کو، نہ رسول کو، نہ امام کو. یہی تو 3 بڑے عہدے ہیں. نہ نبوت کو وہ عہدے ملے، نہ رسالت کو، نہ امامت کو.
کیا؟ کہ 4 عہدے شہادت کے بدلے میں 4 چیزیں اللہ نے دی ہیں. پہلی چیز بڑی عزیز و ماشاءاللہ جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں معراج ہو جائے گی اگر آپ آج اپنے مولا حسین کی فضیلت سن لیں تو. اور ذاکروں کی بیان کی بھی نہیں ہے. سب سے شیخ طوسی علیہ الرحمہ اور کامل الزیارات 2 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. 5ویں امام اور 6ٹھے امام نے فرمایا، دیکھیں امام بیان کر رہے ہیں کیا؟ شہادت کے بدلے میں اللہ نے ہمارے جد حسین کو 4 چیزیں ایسی دی جو کسی کو نہیں دی. پہلی چیز سن لیجئے، کیا؟ جعل الامامۃ فی ذریتہ، حسین کی پوری نسل کو امام بنایا. اب میں کیا کروں اگر آپ کو لذت نہ آئے تو بھائی. اللہ نے کیا کیا؟ تمہاری پوری نسل کو امام بنایا، حسین کی پوری نسل کو. زین العابدین ان کے بیٹے، پھر محمد باقر علیہ السلام، پھر 6ٹھے امام، پھر 7ویں امام. یہ 9 امام کس کی نسل میں ہیں؟ اور ایک اب بھی ہے یا نہیں؟ تو اب اس سے بڑی حسین کی جیت کیا ہوگی کہ حسین کی نسل اب بھی باقی ہے پردہ غیب میں جو تمہاری حفاظت. تو پہلا. تیسری چیز تیری قبر کی مٹی میں شفا رکھی. خاک، یہ بھی امتیاز میں بتاؤں، خاک شفا رسول کی قبر کی مٹی نہیں ہے. مولا علی کی قبر کی مٹی بھی خاک شفا نہیں ہے. جناب زہرا کی قبر کی مٹی بھی خاک شفا نہیں ہے. اور خود 7ویں امام نے تو وصیت کی ہے اپنے ایک صحابی سے کہ دیکھو جب مجھے دفنانا اور میری قبر بنانا تو چاہنے والوں سے کہہ دینا میری قبر کی مٹی نہ اٹھائیں، اس لیے کہ یہ امتیاز تو اللہ نے میرے دادا کو دیا. امام خود منع کر رہے ہیں. تو اسی طرح میری گزارش ہے، نبی کی حدیث ہے، رسول کی حدیث ہے، امام کی حدیث ہے، ہر مٹی کھانا حرام ہے علاوہ خاک شفا کے. خاک شفا کے علاوہ کوئی بھی مٹی ہو. اب کوئی بھی مٹی میں کھل کے ہی کہہ دیتا ہوں، پاکستان ہندوستان میں امام باڑے ہوتے ہیں، عزا خانے ہوتے ہیں، وہاں مٹی ہوتی ہے. تعزیے کے نیچے سے مٹی نکال کے اپنے بیٹے کو کھلا دیتے ہیں. نہیں، اس مٹی کو بوسہ دے سکتے ہیں، اس مٹی کو پیار کر سکتے ہیں، اس مٹی کو گلے سے لگا سکتے ہیں، اس مٹی کو بدن سے لگا سکتے ہیں شفا کے لیے، مگر کھا نہیں سکتے. یہ میرا پیغام ہے. چاہے پاکستان کے عزا خانے ہوں چاہے ہندوستان کے عزا خانے ہوں، جو مٹی ہے امام باڑوں کی وہ قابل احترام ہے، بوسہ دینے کے لائق ہے، ماتھے لگانے کے لائق ہے، بدن سے ملنے کے لائق ہے، مگر کھانے کے لائق. جب ائمہ کہہ رہے ہیں ائمہ کی قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتے آپ، تو پھر یہ ہم علاوہ قبر حسین کے. چوتھی چیز وَلَا تَعُدُّ أَيَّامُ زَائِرِهِ رَاجِعًا وَلَا جَائِعًا مِنْ عُمْرِهِ. جتنا پیریڈ زائر کو لگتا ہے زیارت امام حسین کرنے میں، مطلب 2 مہینے لگے آپ کو زیارت امام حسین کرنے میں، یہ آپ نے 50 دفعہ زیارت کی امام حسین کی، اور 50 میں سے مثلا آپ کو 3-4 سال لگ گئے مثلا زیارت کرتے کرتے، اور آپ کی عمر ہے مثلا 60 سال کی، تو اللہ آپ کو 63 سال کی زندگی دے گا. ان دنوں کا شمار آپ کی عمر میں نہیں کرے گا جو آپ کے زیارت میں لگے ہیں. یہ شرف ہے عزیزو، واقعی یہ شرف ہے. یہ شرف اور کسی کا نہیں ہے. تو جتنے بھی پیریڈ تمہیں لگے گا اس پیریڈ میں آپ کے لیے وہ وقت آپ کی عمر میں شمار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تو ہم نے بھی حسین کو سارے اختیار دے دیے ہیں. ہر اختیار ہے حسین کے پاس، ہر اختیار ہے. عزیزو، خون حسین. علامہ مجلسی نے ایک عجیب واقعہ لکھا، 2 منٹ میں تمام کر دیتا ہوں. اچھی صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. آج مجھے ایک بہت بڑا فلسفہ ملا. خون حسین مثلا دیکھیے کہ جب انسان نہ پہنچائیں ذکر حسین، میں پھر آپ سے کہا، آپ سمجھ رہے ہیں ہم ذکر حسین پہنچا رہے ہیں، نہیں. اگر آپ بھی قسم کھا لیں ذکر حسین نہ پہنچانے کی تو اللہ پرندوں کے ذریعے پہنچا دے گا، اللہ حیوانوں کے ذریعے پہنچا دے گا. پہلے کس کے ذریعے پہنچا؟ علامہ مجلسی نے لکھا اور نور الدین جزائری نے لکھا. وہ لکھتے ہیں کہ مدینے میں ایک یہودی تھا،
دیکھیں خون حسین کس طرح مبلغ ہے. مدینے میں ایک یہودی تھا, اس کی بیٹی کے اندر 3 مرض تھے. جذام کی مریض تھی, کوڑھی, اور آنکھیں نہیں تھی, بالکل کھلتی نہیں تھی آنکھیں. اسی طرح ہاتھ پیر شل تھے, مشلول تھی, نہ ہاتھ پیر ٹھیک ہیں, نہ بدن ٹھیک ہے, نہ آنکھیں ٹھیک ہیں. حد یہ ہے کہ مدینے میں رشتہ داروں نے اس سے پرہیز کرنا شروع کر دیا, تو باپ بیچارہ اپنی بچی کو لے کے ایک باغ میں آ گیا, اور ایک باغ میں اس نے اپنی بچی کو رکھا تاکہ کسی کو وبا نہ لگ جائے جو لوگ اس سے پرہیز کر رہے ہیں. رات میں اپنی بیٹی کے پاس سوتا تھا, اس کو تسلی دیتا تھا, اس کو دلاسا دیتا تھا. علامہ مجلسی لکھ رہے ہیں, اور 2 عالموں کا میں نے حوالہ دیا, اور میں آپ کو کتاب میں بھی دکھا سکتا ہوں, یہی رکھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک دن باپ مدینے سے نہ آ سکا بچی کے پاس, یہ بچی اکیلی رہ گئی. اب جب یہ بچی اکیلی تھی تو اب نہ آنکھیں ہیں, نہ بدن ٹھیک ہے, ہاتھ پیر شل ہیں, اگر چلتی بھی ہے تو رگڑ رگڑ کے زمین پر. تو کیا کرے, بچی گھبرا رہی ہے, بابا نہیں آیا ہے. تو کہتے ہیں ابھی یہ گھبرا رہی تھی کہ ایک پیڑ سے ایک پرندے کی رونے کی آواز آئی. وہ پرندہ رو رہا ہے, بہت عجیب و غریب آواز میں رو رہا ہے. لڑکی نے محسوس کیا کہ اس پرندے کو کوئی اذیت ہوئی ہے, کوئی پریشانی, دیکھ نہیں سکتی, بالکل مجبور ہے, آنکھیں نہیں ہیں, کرے تو کیا کرے. تو وہ کہتے ہیں تھوڑا سا پلٹتے 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 اس آواز کے سہارے, جس کو اللہ آنکھیں نہیں دیتا اس کو کانوں کی طاقت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, آواز کے سہارے اسی پیڑ کے نیچے پہنچ گئی جس پیڑ پہ وہ پرندہ بیٹھا تھا. اور پرندہ رو رہا ہے, اس کا بھی دل تھوڑا سا مایوس ہوا کہ پرندے کے رونے کا آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے, جب بل بل آتا ہے وہ بل بلا رہا. ابھی یہ لیٹی ہوئی تھی, اس کا دل رنجیدہ تھا, اور یہ وہاں لیٹی تھی. اوپر سے اس پرندے کے منہ سے یا بدن سے ایک خون کا قطرہ گرا. علامہ مجلسی لکھتے ہیں جیسے ہی وہ قطرہ گرا آنکھ میں گیا, آنکھ بالکل صحیح ہو گئی. ایک قطرہ دوسری آنکھ میں گرا, دونوں آنکھیں بالکل کھل گئیں. جو عاجز تھی بالکل, ایک قطرہ بدن پہ گرا, اس لڑکی نے اب آنکھیں ہو گئی تو اس قطرے کو پورے بدن سے مس کر لیا. پورے بدن سے مس کیا تو سارا مرض ختم ہو گیا لمحوں میں, اور لڑکی ایک خوبصورت لڑکی بن کے اٹھی. اب پیر بھی ٹھیک ہیں, آنکھیں بھی ٹھیک ہیں, پریشان بھی ہے, دیکھ رہی ہے اس پرندے کو خون میں لت پت ہے. ادھر سے صبح کو باپ آیا, باپ نے خوبصورت لڑکی کو دیکھا, لڑکی کو دیکھ کے کہنے لگا بیٹے کیا تم نے میری ایک اپاہج بچی کو دیکھا ہے جو یہاں میں چھوڑ گیا تھا, نہیں آ پایا تھا. کہا بابا وہ اپاہج بچی میں ہی ہوں. کہا بیٹے تجھے کیسے شفا ملی؟ کہا اس پرندے کے ذریعے. پرندے کو خون میں لت پت دیکھ کے اس یہودی نے کہا کہ واقعاً اس کے پروں پہ کسی ولی کا خون ہے, کسی عظیم کا خون ہے کہ جس میں اللہ نے یہ شرف رکھا. تو کہا میں تجھے اسی خون کی قسم دیتا ہوں پرندے, تو بتا کہ یہ کس کا خون ہے. تو کہتے وہ پرندہ بقدرت خدا گویا ہوا کہ ہم لوگ کھانے پینے میں مصروف تھے کہ ایک پرندہ آیا, اس نے کہا تم نعمتیں استعمال کر رہے ہو, نبی کا نواسہ کربلا میں قتل کر دیا گیا, نبی کا نواسہ کربلا میں قتل کر دیا گیا ہے, اور ہم جب گئے تو لاشا تیروں پہ معلق تھا, حسین کا سر کٹ چکا تھا. اب ہمیں اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا حسین کی شہادت کا پیغام پوری دنیا میں پہنچا دو. تو میں نے اپنے پروں کو خون سے مس کیا اور میں مدینے کی طرف آ گیا. کہتا علامہ مجلسی نے لکھا 500 آدمی اس معجزے کو سن کے مسلمان ہوئے. خون حسین مبلغ ہے عزیزو. بس آج تو آپ رونے ہی کے لیے آئے ہیں, مگر کتنا رونا ہے یہ ابھی بتاتا ہوں آپ کو. عروہ غفاری رسول کا صحابی ہے, آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے, کانوں سے سنائی نہیں دیتا. بجلیوں کے کڑک کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی, بادل کڑکتے ہیں سنائی نہیں دیتا. لیکن آج کی رات جس میں آپ ہیں, ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھ گیا. بیوی نے پوچھا عروہ اٹھ کے کیوں بیٹھ گئے؟ کہا بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. خوب رونا میرے عزیزو, خوب رونا, اس لیے کہ نبی کی نواسیاں بہت روئی آج کی رات. اور ماشاءاللہ تم تو اتنے سارے ہو,
کتنی روئی نبی کی نواسیاں کہ وہ اٹھ گیا, اٹھ کے کہنے لگا مجھے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. بیوی کہنے لگی عروہ ہاں نبی کی نواسیاں رو رہی ہیں. کہا آخر رو کیوں رہی ہیں؟ کہا ان کو مدینے سے نکالا جا رہا ہے, مدینے سے نکالا جا رہا ہے. ادھر حسین ولید کے دربار سے آ چکے ہیں, عباس کے ساتھ ہیں. زینب بار بار کبھی باہر آتی ہے کبھی اندر جاتی ہے. بھائی کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی, ایک مرتبہ دروازہ کھولا, بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن اب نانا کا مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا, بہن اب مجھے مدینے سے سفر کرنا ہے. کہا بھیا میں بھی ساتھ چلوں گی. کہا نہیں بہن عبداللہ زندہ ہے, پہلے ان سے اجازت لو. زینب عبداللہ کے قریب آئی, بیٹھ گئی قریب, رونے لگی. زینب رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا عبداللہ میرا ماجایا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی. کہا تمہارے باپ نے تو عقد میں شرط رکھی ہے, جاؤ چلے جاؤ. زینب کو اجازت ملی, زینب چلی. ابھی تھوڑی دور چلی تھی, عبداللہ نے آواز دی, زینب کا سانس رکنے لگا. ایک مرتبہ کہا عبداللہ کیا بات ہے؟ کہا ان بچوں کو ساتھ لے جاؤ, میری طرف سے ان بچوں کو قربان کر دینا. ارے عزیزو جیسے ہی کہا ہے عبداللہ جب تم نے مجھے آواز دی تو میں نے سوچا شاید روک لوگے, مگر اتنا سمجھ لو ادھر آپ مجھے روکتے ادھر میرا جنازہ. آ گئی زینب اجازت لے کے, سب کے نام پڑھے جا رہے ہیں, تمہارا نام بھی ہے, تمہارا نام بھی ہے, تمہارا نام بھی ہے. علامہ اظہر زیدی صاحب اور مولانا صادق صاحب اور ان بزرگوں سے میں نے مقتل میں نہیں پڑھا, مگر بزرگوں سے سنا کہ سب کے نام تھے مگر ایک بیمار بیٹی کا نام نہیں تھا. جس کا نام سغرا تھا وہ بار بار آ کے کہتی ہے بابا اے بابا مجھے بھی ساتھ لے کے چلیے. اور ارے روتے روتے مر جائیں گے اگر جملہ برداشت کر لیں. پتا کیا کہا؟ بابا ارے میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو, اے بابا مجھے فضا کی سواری میں میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو, بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. صورت خادمہ جاؤں گی مجھے لے چلیے, منہ سکینہ کا دھلاؤں گی مجھے لے چلیے. کس کو کہتے ہیں دوا نام نہ لوں گی بابا, لوریاں آپ کے معصوم کو دوں گی بابا. بابا اگر سواری نہیں ہے تو فضا کے ساتھ بٹھا دو. حسین نے کہا بیٹی ارے جب تیرا دل گھبرائے, جب طبیعت کو پریشان سپانا سغرا اپنی دادی کی لحد پر, اپنی دادی کی لحد پر چلی جانا سغرا. عزیزو مگر میں نے ایک روایت پڑھی ہے تاکہ میں آپ کو سنا دوں, جب یہاں سے جائیں تو روتے ہوئے جائیں. کسی نے پوچھ لیا مولا سغرا کو لے کے کیوں نہیں جاتے, تو میرے مولا نے بتایا سغرا کی شکل میری ماں فاطمہ سے ملتی ہے. ارے میں نہیں چاہتا یزید کا دربار, شرابیوں کا مجمع, میری ماں کی شبیہ. لو عزیزو وہ وقت بھی آیا, جو مصائب آپ سننے کے لیے آئے ہو نا وہ سن لو. رات کا تاریکی چھائی, رات کا سناٹا چھایا, حسین نکلے, نانا کے روزے پہ آئے, تعویذ قبر سے لپٹ گئے. نانا تیرا حسین آیا ہے, نانا تیری قبر کا مجاور آیا ہے, نانا یہ مدینے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. روتے روتے آنکھ لگی, رسول قبر سے نکلے, حسین کو گود میں لیا. اے میرے لال ارے آگے آگے تو چل. نانا کے روزے سے رخصت ہوئے, بھائی کی قبر پہ آئے, ایسے روئے جیسے جوان بھائی کو روتا ہے. بھیا تم قبر میں آرام کر رہے ہو, حسین کو چین نہیں ہے, روئے. عزیزو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا رات کے سناٹے میں نانا کے روزے پہ گئے بڑے سکون جیسے بادشاہ جاتا ہو, بھائی کی قبر پہ گئے جیسے کوئی سلطان جا رہا ہو. لیکن کہتا ہے میں نے دیکھا جب ماں کی لحد نظر آئی, جب ماں کی لحد نظر آئی تو حسین پتا کیسے چلے, جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چل کر ماں کی گود میں آ جائے. اے اماں ارے تیرا حسین.
اماں تیرا حسین آیا ہے، اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن، اے میرے لال تو آگے آگے چل، میں تیری ماں تیرے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ لو عزیزو قافلہ رخصت ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے میں نے سوچا کہ دیکھو یہ مدینے والے جانے مدینہ کو کیسے رخصت کرتے ہیں۔ میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، میں نے کیا دیکھا، پورا مجمع بھرا ہوا ہے، مردوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، عورتوں کے رونے کی آواز پھیل رہی ہے، حسین ایک مسند یا کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ ایک بی بی نکلی، قاسم آگے بڑھے، اس بی بی کو سوار کرایا۔ دوسری بی بی نکلی، علی اکبر آگے بڑھے، ماں کو سوار کرایا۔ تیسری بی بی نکلی، ایک طرف سے اکبر بڑھے، ایک طرف سے عباس بڑھے اور بی بی کو سوار کرا دیا۔ وہ کہتا میں دیکھ رہا تھا، ابھی تک حسین اپنی جگہ سے نہیں اٹھے تھے، لیکن اب میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک بی بی نکلی، ایک طرف سے اکبر آئے، ایک طرف سے عباس آئے، حسین اٹھے، اپنے ہاتھوں سے بہن کو بٹھایا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی کی بیٹے زینب کبریٰ۔ میں بتاؤں کس طرح اہتمام سے سوار ہوئی، بس دو جملے سن لیجئے۔ ایک تو یہ، اکبر ادھر، عباس ادھر، حسین نے زانو بچھایا، زینب کو سوار کر دیا۔ ارے یہی منظر جب آپ جناب زینب کی زیارت پڑھیں گے، جب 11 محرم آئی اور زینب چلی، فرات کا رخ کیا، عباس، ارے میرے شیر، اس کے بعد سب رخصت ہو گئے، بس آخری جملے، سب رخصت ہو گئے۔ رخصت ہونا تھا، ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس قدم جوادی، لاؤ میرا گھوڑا لے کے آؤ۔ عباس گھوڑا لے کے آئے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ آج 28 کو عباس نے گھوڑا دے دیا لا کے۔ پورے راستے جب بھی حسین کو گھوڑے کی ضرورت کرتی، عباس گھوڑا لے کے آؤ، لیکن عاشور کے دیر۔ اللہ عزیز، آخری جملہ، بس تمام ہو گیا مصائب۔ آج میں نے بعض علماء سے سنا کہ جب یہ قافلہ کچھ دوری کے لیے نکلا اور چلا تو ایک مرتبہ ام البنین اسا کا سہارا لے کے آئی اور آ کے کہا اے حسین بیٹا مجھے عباس سے ملوا دے۔ عباس بالکل آگے تھے، روایت ہے قافلے سے بھی کافی آگے، جو بھی آتا جاتا شخص ہوتا اس سے کہتا راستہ بدل کے چلو، میری بہنیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ بلایا، عباس آئے، اماں سے بات کر لو۔ ام البنین آئی، قبر رسول پہ پہنچی، ایک مرتبہ عباس کو کہا عباس ایک بات بتا دے۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتا کس کی قبر ہے؟ کہا نانا رسول کی۔ کہا یہ کیا ہے؟ اماں یہ تیرا سر ہے۔ کہا بیٹا قسم کھا، ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھ، ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھ، جب تک تو زندہ رہے گا زینب کے سر سے چادر نہیں چھننے دے گا۔ عباس نے قسم کھائی، مگر جب یہ قافلہ لوٹ کے آیا بشیر نے کہا حسین قتل کر دیے گئے۔ ام البنین کہتی ہے عباس کا دودھ نہ بخشوں گی، ارے میں نے تو عباس کے حوالے کیا تھا۔ بشیر نے کہا اے بی بی، پہلے تیرے لال کے ہاتھ کاٹے گئے، بعد میں زینب کی چادر چھینی۔ ارے بشیر